رات کو پیش کیے جانے والے کامیڈی شوز امریکہ میں 6 دہائیوں سے مقبول ہیں. گفتگو کا موضوع کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے اور کوئی سیاستدان ان سے محفوظ نہیں. کمیڈین اسٹیفن کوبیر مقبول ترین شوز میں سے ایک کے میزبان ہیں. ان کے صدر اور دوسرے سیاستدانوں کے بارے میں طنز اور تبصرے کروڑوں ناظرین تک پہنچتے ہیں. ان کے بہت سے ناظرین کے لیے CBS ٹیلی ویژن پر پیش کیے جانے والا ان کا دی لیٹ شو ود اسٹیفن کوبیر سیاسی خبروں اور مزاح کا اہم ذریعہ ہے. میرے خیال میں فی الحال خبروں کے لیے، لیکن مزاح کا شامل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ بغیر دیوانہ ہوئے زندگی گزاری جا سکے. میرے خیال میں وہ اپنی رائے پرانے کمیڈینز کی نسبت زیادہ دیتے ہیں. پہلے زمانے میں کمیڈینز محتاط ہوا کرتے تھے تو کسی کا بے باک رائے کے ساتھ اصل خبر دینا اچھا لگتا ہے. خصوصاً جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے تو کبھی کسی اور کو مزاحیہ انداز میں اس بارے میں بات کرتے دیکھ کر یہ آسان اور مزیدار لگتا ہے. Please welcome Admiral General Al-Adin. اسٹیفن کوبیر اور ایک اور ماضی کے انتہائی مشہور کمیڈین جان اسٹیورٹ دی ڈیلی شو کے سابق میزبان مذاق سے بڑھ کر ایشوز پر معلومات اور ایکشن لینے کی بھی بات کرتے تھے. جیسے جون 2019 میں جان اسٹیورٹ ہاؤس جوڈیشری سب کمیٹی کے سامنے 9/11 کے شکار ہونے والوں کے حق میں بطور گواہ پیش ہوئے. آپ کا کچھ نہ کرنا ان لوگوں کی سب سے قیمتی چیز ضائع کر رہا ہے، ان کا وقت. اور بل منظور ہوا. 16 سال لمبے کریئر کی وجہ سے واشنگٹن DC کے میوزیم میں جان اسٹیورٹ پر ایک پورا حصہ مخصوص ہے. سیاسی کمیڈینز جیسے جان اسٹیورٹ اور ٹریور نوآ بہت اثر و رسوخ کے حامل ہیں. ہم نے جان اسٹیورٹ سے بہت سے نئے کمیڈینز کو متاثر ہوتے دیکھا ہے، تو وہ مزاحیہ انداز میں سنجیدہ موضوعات پر بات کر رہے ہیں اور یہ ایک پوری جنریشن کے مختلف انداز میں سوچنے اور خبر کے حصول اور استعمال پر اثر انداز ہے. اپنے مذاق کے علاوہ اسٹیورٹ خبر کو سنجیدہ انداز میں لیتے تھے. ان کی تحقیقاتی صحافیوں کی پوری ٹیم تھی جو حقائق ڈھونڈنے اور ان کی جانچ پر مامور تھی. یہ شو کم از کم امریکی سیاسی کامیڈی پر بہت بڑے انداز میں اثر انداز ہوا. ڈیلی شو سے پہلے دی سمودرز برادرز جیسے شوز تھے اور دوسرے شوز جو طنز و مزاح اور سنجیدہ موضوعات پر گفتگو کرتے تھے. لیکن میرے خیال میں جان اسٹیورٹ شو 4 سیاسی کیمپینز، 2 جنگوں اور 11 ستمبر کے زمانے پر محیط تھا. یہ شو اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. Please welcome Admiral General Al-Adin. 2015 میں جان اسٹیورٹ نے شو چھوڑ دیا. انہوں نے اپنی کرسی ایک نوجوان جنوبی افریقی کمیڈین ٹریور نوآ کو دی جو نہ صرف اس شو کو اپنانے میں کامیاب رہے بلکہ کروڑوں امریکی ناظرین کے دلوں میں بھی گھر کر گئے. اس وقت امریکیوں کی نگاہ آنے والے 2020 کے صدارتی انتخابات پر ہے. اس عرصے میں کمیڈینز اور مزاح کرنے والوں کے پاس یہ دیکھنے کا کہ کس سیاست دان میں حصے مزاح ہے اور کس میں نہیں کافی وقت ہے. کرینا برفریجن کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ.